بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباً، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا لاسٹ سیشن ہے، اللہ کا احسان شکر ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ ہماری حج سیریز الحج رحلۃ الحج، اس کے آج الحمدللہ ڈے 5 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی حج کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو مکمل کریں گے، اور اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ تعالی کچھ چیزیں ہم کور کریں گے مدینہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ چلیے بسم اللہ۔ چلیے نیت کے اخلاص سے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو، اس دعا کو مانگیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ساتھ ساتھ سنیے بھی۔ بسم اللہ۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین۔ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں، اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھیں، آمین۔ دعا یاد ہوگی آپ کو یہ اخلاص کی؟ نہیں یاد تو یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج مبرور کا ایک بہت آسان سا طریقہ بتا دیا، اور وہ حج مبرور کون سا ہے؟ رفث، فسوق اور جدال نہ کرنے والے کا حج حج مبرور ہے۔ اب دیکھیں یہ تینوں چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ یعنی پرسنالٹی سے نا، کیریکٹر سے، کہ نہ تو کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ہمیں یہی بتایا، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ لا رفث کیا ہے؟ یعنی ایک تو آپ دیکھیں کہ جیسے جب حالت احرام میں ہو تو پھر شوہر بیوی کا تعلق جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یعنی انسان کوئی ایسی انڈیسنٹ بات نہ کرے، یعنی لو باتیں، گندی باتیں، یا ایسی چیزیں جو کہ ایک مسلمان کے اخلاق اور کردار کو زیب نہیں دیتی۔ پھر اس کے بعد فسوق، یعنی جو احرام کی حالت میں ممنوع کام ہے ان کی پابندی کرنا۔ پھر گالی گلوچ سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو، یعنی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جیسے مشرکین جو ہیں وہ بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اگرچہ حج بیت اللہ کا کر رہے ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح برے نام نہ رکھیں، جیسے آپ دیکھیں کل بھی ہم نے کافی اس پہ بات کی تھی نا، کہ جیسے ہمارا ایکسپیرینس برا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں ہمارے پیکج میں جن کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ویسا نہیں ہوا، تو بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی کو کوئی برا ٹائٹل نہیں دینا، اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دیں، اللہ پہ توکل کریں۔ آسانیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہر کام میں آپ کے لیے ایک چیز جو آپ کو سکون اطمینان دیتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، صبر اور توکل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ ایک عام سا ایکسپیرینس بھی آپ کے لیے اتنا اپلفٹنگ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہر طرح کی نافرمانی بھی فسوق میں آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا، نہ شہوانی چھیڑ چھاڑ کی، نہ ہی بدکاری کا مرتکب ہوا، تو وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو کر واپس ہوگا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں، آپ کہہ سکتے ہیں
کہ ایک طریقہ ہے اپنے حج کو حج مبرور کرنے کا۔ پھر اس کے بعد جدال کا کیا مطلب ہے؟ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ جھگڑا اور اختلاف، جیسے مثلا آپ کے گروپ کے لیڈر ہیں یا آپ کے گروپ میں کوئی اسکالر ہیں، ان سے بحث کرنا، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے تو یہ سنا تھا، ہم نے تو یہ پڑھا تھا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی علم والے ہیں نا سب قابل احترام ہیں۔ ہمارا ایک ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے، ہم ایک الگ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن انسان کو کبھی بھی بدتمیزی بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، کسی عام انسان کے ساتھ بھی نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اسکالرس کا تو درجہ بہت بڑا ہے، تو اس میں بہت احتیاط کریں، ٹھیک ہے؟ پھر حج کے دن اختلاف کرنا، جیسے آپ دیکھیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو نا اتنا بڑا چاند نظر آ رہا ہے، یہ لگتا ہے انہوں نے غلط ہمیں حج کروا دیا، یہ لگتا نہیں یہ نوزل حج ہے، یہ لگتا نہیں، یعنی ان بحثوں کا کیا فائدہ؟ آپ بتائیں اس سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ یعنی آپ حج کے دنوں کے بارے میں اختلاف کریں کہ یہ دیکھا انہوں نے جان بوجھ کے جمعے کو حج کر دیا ہے، یہ دیکھا انہوں نے جان بوجھ کے جمعے کو حج نہیں کیا، یعنی اس طرح کی باتیں، یہ ہم کس رستے پہ ہیں نا، انسان اپنے آپ کو یہ یاد کروائے اللہ کے رستے پہ ہیں ہم، اور جس رب کے رستے پہ ہیں، پھر آپ دیکھیں اگر کسی نے کچھ کیا اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، ہمیں تو اپنے عمل کا جواب دینا ہے نا دوسرے کو، بالکل۔ پھر اسی طرح حج کے مواقف کے بارے میں جھگڑا کرنا، یعنی جو مختلف جگہیں، جو مختلف چیزیں ہیں، حج کے مقرر کردہ وقت کے بارے میں جھگڑا کرنا، یعنی اتنی صبح صبح ہمیں لے گئے، یا کہنا اتنا لیٹ لے کے جا رہے ہیں۔ بس آپ دیکھیں آپ کا یہ اطاعت کا سفر ہے، اور ہر بات میں کیا سوچیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ جیسے خاص طور پہ لوجسٹکس کا کام کرتے ہیں نا، انہیں بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک پلان کرنا ہوتا ہے، کب، یعنی بعض دفعہ آپ دیکھیں ایک گروپ میں 200-300 لوگ ہو سکتے ہیں، 1000 لوگ ہو سکتے ہیں، تب خالی ہم تو نہیں ہے نا، انہوں نے 1000 لوگوں کو ٹرانسپورٹ ادھر سے ادھر کرنا ہے، تو ہر چیز کو سامنے رکھ کے اکارڈنگلی پلان کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے شکر گزار ہوں کہ آپ کو تو بس جا کے بیٹھنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، دوسری سے تیسری جگہ، کسی نے ساری حیصل آپ کی لے لی، ان کے شکر گزار ہوں، ان کو مسکرائیں، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو دعائیں دیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو انسان ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا وہی حج مبرور کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا فوکس کیا ہوگا کہ ہم سب حج مبرور کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈونٹس بتا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈونٹس بتا دیے، اور پھر کیا کہ کچھ تو حج کے مناسک ہیں نا جو ہم نے ادا کرنے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، لیکن اگر آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے، یعنی جو حج کے مناسک کے علاوہ نیکیاں ہیں، جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا کسی کو اچھی باتیں بتاتے ہیں قرآن میں سے، نوافل ادا کرتے ہیں فرائض کے علاوہ، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یعلم اللہ، تو اللہ جانتا ہے اس کو، اللہ کو پتہ ہے کہ اتنی تھکاوٹ، نیند کی کمی اور جیٹ لیگ سب کے باوجود ماشاءاللہ آپ نے کتنی زیادہ ایفرٹ کی، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی نیکی کے کاموں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ کیا اسمائل کر سکتے ہیں ہم؟ اس کے لیے تو کوئی پیسے بھی نہیں لگتے۔ تمہارا نیکی کا حکم دینا اور تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نابینا کے ساتھ چلنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آپ کو انشاءاللہ حج کے موقع پہ یہ سارے صدقے کرنے کا موقع ملے گا، اسمائل کرنے کا، اچھی بات بتانے کا، غلط باتوں سے دوسروں کو روکنے کا۔ پھر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا واش روم کہاں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ٹینٹ کہاں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا زمزم کہاں ہے، اگر آپ کو پتہ چل کے دوسرے کو بتا دیں۔
پھر اسی طرح اگر کسی کو مثلا راستے میں ہیلپ چاہیے، سمجھ نہیں آ رہی، آپ تھوڑا سا ساتھ ان کے چلے جائیں. پھر آپ دیکھیں راستے سے چیزوں کو ہٹا دینا تاکہ لوگوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو. خاص طور پہ مینا میں جوتے اتارنا. آپ دیکھیں پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی لوگوں کو خیمے میں جانے کی، یعنی ایک جوتا ادھر پھینکا ایک ادھر پھینکا، حالانکہ بک ریک وہ شو ریکس بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں باہر. تو ترتیب سے اتاریں جوتے تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو. پھر کیا ہوتا ہے ایک بندہ اتارتا ہے دوسرا آ کے پھر وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے جوتوں کا. پھر جو لوگ آتے ہیں وہ اسی سے ٹرپ ہوتے رہتے بےچارے، جو وہاں سے گزرتے ہیں وہ بھی. پھر بعض وہ گزرنے والے ایک کک مارتے ہیں اور آپ کا ایک جوتا کہیں اور پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے ترتیب سے ایک نیٹ کلین طریقے سے جوتے اتارے اپنے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اپنے گلاس سے تھوڑا سا پانی کسی اور کے ساتھ شیئر کر لینا، اپنا کھانا کسی کو شیئر کرنا، آفر کرنا. تو انشاءاللہ حج کے دوران ہم نے یہ سب نیکیوں کے مواقع یوٹیلائز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو چلیے انشاءاللہ اب حج کی طرف چلتے ہیں. حج کے اغراض اور مقاصد کیا ہے نا، الحمدللہ ہم نے بار بار ان کو ڈسکس کیا، لیکن ایک کوئک سا ریویو. ایک تو یہ کہ استغفار کی کثرت تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اپنے نفس کا تزکیہ، یعنی تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ جو غلط باتیں ان کو نکالنا اور اچھی باتوں کو نرش کرنا. آپ انشاءاللہ جب حج پہ جائیں گے تو بہت ساری اچھی باتیں سیکھ کر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو کیا کریں ان کو پھر عمل کرتے رہیں ان پہ. پھر حج کے مہینوں اور شعار کا احترام، شکر گزاری، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی یاد دہانی ہے حج. صبر کا اعلیٰ معیار اپنانا، یعنی صبر تو آپ دیکھیں ہر جگہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے. حج کے دن الحمدللہ یہ بتائیں حج کے دن کون سی ڈیٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ حج کے ڈیز جو ہیں 8 ذی الحج سے. ماشاءاللہ گڈ. حج کے اچھا کچھ چیزیں میں نے سوچا ہم شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آخر میں ان کو دوبارہ بھی آپ کو دہراؤں گی، لیکن آپ اپنے پاس نا اگر کوئی انڈیکس کارڈ ہے تو چھوٹے چھوٹے بلٹس میں لکھ لیں. حج کے 4 ارکان ہیں ماشاءاللہ، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے. احرام یعنی نیت حج کی، وقوف عرفہ، طواف افاضہ اور سعی. پھر حج کے 7 واجبات ہیں. ٹھیک ہے. اور واجبات کا کیا مطلب ہے کہ یعنی جیسے اگر ان میں سے کوئی مس ہو جاتا ہے تو حج تو ویلڈ ہے لیکن دم یا قربانی دینی پڑے گی. صحیح ہے. رکن اگر مس ہو جائے تو حج نہیں ہوا، لیکن واجب میں سے کچھ مس ہو گیا تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ کو دم دینا پڑے گا. میقات سے احرام باندھنا، یعنی یہاں پہ احرام باندھنے کا مطلب ہے کہ جو نیت کے الفاظ ہیں وہ بولنا. زوال آفتاب کے بعد مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا. رات مزدلفہ میں گزارنا. ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا. جمرات کو کنکریاں مارنا. حلق یا تقصیر کرنا یا کروانا. اور طواف وداع کرنا. ٹھیک ہے. یعنی 7 واجبات ہیں. کچھ علماء کے نزدیک مزدلفہ میں رات گزارنا رکن ہے اور کچھ اس کو واجب کہتے ہیں. اوکے. پھر باقی حج کی سنتیں ہیں جیسے طواف قدوم، جو پہلا طواف کرتے ہیں. طواف عمرہ سے پہلے بعض لوگوں کو موقع ملتا ہے ایک اور طواف کرنے کا. پھر 8ویں ذی الحج کو منا میں رات بسر کرنا، یعنی 8 ذی الحج کو اگر آپ منا میں رات گزارتے ہیں تو سنت ہے، لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی عرفہ چلے جاتے تو بھی آپ کا حج ہو جائے گا، لیکن سنت آپ سے رہ جائے گی. دایاں کندھا ننگا کرنا صرف مردوں کے لیے، یعنی طواف کرتے ہوئے. پھر آپ دیکھیں 3 چکر دوڑتے ہوئے لگانا جیسے طواف کے دوران. پھر حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ بھی آپ دیکھیں کہ سنت حج کی. صفا اور مروہ کے اوپر چڑھنا یعنی تھوڑا سا اونچا جانا، وہاں دعائیں مانگنا. تو یہ ساری سنتیں. اسی طرح جتنے بھی اذکار ہیں جو ہمیں بتائے گئے وہ سنت ہے. مختلف جو آیات جیسے ہم صحیح سے پہلے جو آیات پڑھتے ہیں یہ بھی سنت ہے، اور جو مختلف دعائیں ہر سٹیپ پہ پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اگر رکن مس ہو جائے تو کیا ہوگا وہ ڈیٹیل میں، لیکن ابھی صرف آپ کو ایک اوور ویو دینا تھا. پہلے ہم نے جو کل کر لیا چیک لسٹ کو کوئک سا گو تھرو کر لیتے تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے، اور آج
इंशाल्लाह 10 जिलहज की जो चीजें रह गई थी वो मैं आगे बताऊं। मैंने भी कुछ बताया, आपने सुना नहीं शायद। वाजिब मिस हो जाए तो आपको दम देना होगा, रुकन मिस हो जाए तो हज नहीं हुआ, दोबारा हज करना होगा, बस ये भी याद रखें। 8 जिलहज को करने के काम कौन से? मक्का या हरम के करीब से हज का एहराम पहने, हज की नियत करें, तलबिया पढ़ें, नियत खालिस करें, जोहर से पहले मिना पहुंच जाएं, वहां पहुंचकर जोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फजर अपने अपने वक्त पर कसर करके पढ़ें। अच्छा, कसर हम करेंगे लेकिन क्या नहीं करेंगे? इन सारी नमाजों के बारे में बताएं जल्दी से। शाबाश। कसर करेंगे मगर जमा नहीं करेंगे, ठीक है? हर नमाज वक्त पे पढ़ेंगे। रात को मिना में क़याम करें। 8 जिलहज को ये करने के काम है। अब 9 जिलहज आ गई। 9 जिलहज को खास तौर पर ये दुआ, अरफा की दुआ है, ये आपने जरूर याद करनी है, ठीक है? और फिर इसी तरह आप देखें, आपने जाती दुआएं लिखनी शुरू की हैं। कितने पेजेस मैंने आपको बताया लिखने आपने? अभी से लिखने शुरू कर दें, रास्ते में लिखते हैं, ठीक है? 15 माशाल्लाह। लिखे कुछ आपने? 1 या 2 सफ़े लिखे? गुड, एक्सीलेंट, अल्लाह मुबारक। तो कम से कम 15 पेजेस की आपने दुआएं लिखनी है, ठीक है? शुरू करेंगे ना बस, और सोचते जाएं मुझे अल्लाह से क्या क्या चाहिए, मैं क्या अपने रब से क्या क्या मांग सकती हूँ। बड़ी बड़ी चीजें मांगे, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, दिल की तमन्नाएं हैं, सबको दुआओं में बदल दें। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। 9 जिलहज को जो काम हमने करने हैं, मिना से अरफात जाते हुए तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह और तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारें। यानी जब आप मिना से जा रहे हैं, चाहे आप बस में जा रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में जा रहे हैं, चाहे आप पैदल जा रहे हैं, रास्ते में अल्लाह का जिक्र करते हुए जाना है, ओके? मस्जिद निमरा में ज़वाल आफ्ताब के बाद खुतबा हज पूरी तवज्जो से सुने, या अगर आपके पास ऐप है उसमें सुन लें। जोहर और असर की नमाजें जमा, तकदीम और कसर करें। अच्छा, अब मिना और अरफा में क्या फर्क है? मिना में हमने नमाजें कसर की थी लेकिन जमा नहीं की थी। अरफा में क्या करेंगे? जमा भी करेंगे। यानी तकदीम का क्या मतलब है कि जोहर के वक्त हम असर भी पढ़ लेंगे, 2 फर्ज हम जोहर के पढ़ेंगे, 2 फर्ज असर के। 2 नमाजों के दरमियान कोई सुन्नत या नफल अदा नहीं करें। अरफा का वकूफ जोहर के बाद करें। अल्लाह का जिक्र, दुआ, इस्तगफार करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। जिक्र, दुआ और इस्तगफार सूरज गुरूब होने तक जारी रखें, ठीक है? इसमें आप देखें कि जैसे मैं किसी का सुन रही थी, तो उन्होंने अच्छा बताया था, जैसे आइडिया दे रही हूँ आपको। उन्होंने कहा कि मैं जब हज पे जाता हूँ तो मैं अपने आवर को इस तरह डिवाइड करता हूँ कि 15 मिनट्स में कुरान की तिलावत करता हूँ, फिर 15 मिनट्स में दुआएं मांगता हूँ, फिर उसके बाद 15 मिनट्स में जो अरफा की दुआ है वो उसकी तस्बीह करता हूँ, फिर 15 मिनट्स में जो जैसे बुक्स वाली दुआएं होती हैं अरबी की वो मांगता हूँ। तो वो कहते हैं कि इस तरह मैं अपने घंटे को डिवाइड करता हूँ, तो एक रिवीजन, एक जैसे वो प्रोडक्टिविटी भी रहती है और वैरायटी भी रहती है। तो आप भी ना इस तरह अपने 1 आवर को डिवाइड कर सकते हैं। 15 मिनट कुरान पढ़ लें, 15 मिनट अपनी जाती दुआएं मांगें, फिर 15 मिनट तस्बीहात करें, फिर 15 मिनट जो दुआओं की बुक्स हैं आपके पास, वो उसमें जितनी भी दुआएं हैं वो मांगें। तो इस तरह ना एक तो आपका वक्त अच्छा गुजर जाएगा, जल्दी गुजरेगा, और आप प्रोडक्टिव भी फील करेंगे, ठीक है? फिर अब आप देखें 10 जिलहज जो सबसे ज्यादा मसरूफ दिन होता है, जिसको आप कहते हैं हज का ना। मैंने आपको मुजदलिफा का वीडियो दिखाया था कल, मुझे भी याद नहीं, दिखाया था? अच्छा ठीक है, चल फिर हम आज जमरात का दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुजदलिफा में जैसे आप रात को वहां पे रात गुजारेंगे, फिर जब अरफात से चलो तो मशर हराम यानी मुजदलिफा के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, और इस तरह याद करो जिसकी हिदायत इसने तुम्हें दी है, वरना इससे पहले तुम लोग भटके हुए थे, ठीक है? अल्लाह ताला ने भी मशर हराम यानी मुजदलिफा का जिक्र किया, हज का जहां मुनासिक का जिक्र आया। मुजदलिफा पहुंचकर मगरिब की 3 रकात
اور عشاء کی 2 رکعت قصر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، حامد اور اس کے بھائی نے مغرب اور عشاء کو قصر اور جمع کیا. انہوں نے عرفہ سے نکلنے سے پہلے مغرب اور عشاء پڑھ لی کیونکہ وہ نمازوں کو تاخیر سے ادا نہیں کرنا چاہتے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ سوری، ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا غلط انہوں نے کیا؟ اب دیکھیں، ان کو یہ کہ وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے. غلط کیا کیا انہوں نے؟ حکم کو فالو نہیں کیا، شاباش. سنت کو فالو نہیں کیا. اور آپ دیکھیں ان کو جو مغرب اور عشاء ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے تھی؟ مزدلفہ میں. ٹھیک ہے، گڈ، ایکسلنٹ. اب آپ دیکھیں اس کو، آپ مزید دیکھیے. یہ خلاف سنت ہے، یعنی کوئی اگر عرفہ میں ہی مغرب عشاء پڑھ لیتا ہے. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں رکے اور رفع حاجت کے بعد وضو کیا تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ کیا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے نکلے، آپ نے فرمایا تمہارے آگے نماز باقی ہے، یعنی آگے جا کے پڑھیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچنے تک نماز نہیں پڑھی. عشاء کی نماز کا وقت ہونے کے بعد آپ مزدلفہ میں داخل ہوئے، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں ادا کی اور عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں جمع کی. تو سنت کیا ہے کہ مزدلفہ، آپ دیکھیں کہ واقعی بائی دا ٹائم آپ مزدلفہ پہنچتے ہیں نا تو عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پہنچے مزدلفہ تو عشاء ہو گئی تھی، تو انہوں نے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا. چچا شاکر نے اپنے گھر والوں کو مزدلفہ جاتے ہوئے مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھنے دی. ٹریفک جام کی وجہ سے ان کی بس کو انہیں مزدلفہ سے بہت دور چھوڑنا پڑا. گھنٹوں پیدل چلنے کے بعد آدھی رات کے بعد وہ مزدلفہ پہنچے، یعنی عشاء کا ٹائم گزر گیا تھا. کیا راستے میں ان کو مغرب عشاء پڑھ لینی چاہیے تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں ہے، چوائس نہیں. آپ دیکھیں کہ پڑھ لینی چاہیے تھی. یس، ہمیں نماز کو، وقت کو بھی تو دیکھنا ہے نا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ مغرب اور عشاء کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک کہ وہ مزدلفہ نہ پہنچ جائیں، اگرچہ عشاء کا وقت ختم ہو چکا ہو. یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام اور کبیرہ گناہ. اگر کسی شخص کو مزدلفہ پہنچنے سے پہلے عشاء کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے نماز پڑھ لینی چاہیے اگرچہ وہ مزدلفہ نہ پہنچا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نماز تو وقت کے ساتھ پڑھنی ہے نا، اور مڈ نائٹ پر عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ آپ پہلے سے چیک کر لیں کب عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے، کیونکہ واقعی بعض دفعہ ٹریفک جیم ہوتی ہے اور بائی دا ٹائم آپ پہنچیں گے 2-3 بج جائیں گے. تو ہو سکتا ہے عشاء کا ٹائم 1 بجے ختم ہو جائے یا 12 بجے یا 1:30 بجے. تو پہلے سے دیکھ لیں عشاء کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اور پھر اگر راستے میں آ جائے تو نماز پڑھ لیں پھر. ٹھیک ہے. اسے اپنی حالت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے. اگر وہ چل رہا ہو تو رک کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ کرے. اگر سوار ہے اور نیچے نہیں اتر سکتا تو اپنی گاڑی میں نماز پڑھے. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ضروری پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہمیں نا ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہنا اور حکم بھی پتہ ہونا چاہیے. کہ مثلا اگر ہم جا رہے ہیں اور اتنا ٹریفک جام ہے، آپ دیکھیں فونز پہ ایپ ہوتے، اس میں آپ قبلہ رخ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ قبلہ مل جائے گا. مکہ میں تو بہت آسان ہے. اچھا، اب ایک اور سچویشن ہے. شرجیل ساری رات مزدلفہ میں رہا تاکہ وہ اللہ کی خوب عبادت کر سکے. اس نے قرآن کے 3 جز پڑھے اور پھر لمبی تہجد کی نماز ادا کی. وہ بہت خوش ہے کہ اس نے اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھایا. یعنی مزدلفہ میں شرجیل نے سارے کام کیے. کیا یہ غلط ہے؟ ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ نہیں. شاباش، اللہ مبارک. ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا. صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عشاء کی نماز ادا کی تو لیٹ گئے
اور طلوع فجر تک سوتے رہے، پھر نماز فجر ادا کی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات میں تہجد یا عبادت یا ذکر و اذکار اور تسبیح اور تحمید اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نا اتنے آپ لوگ فریش ہوں گے مزدلفہ جا کے، ایک عجیب سی انرجی ہوتی رات کے وقت نا، اور اتنی پیاری رات لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بالکل ایک میدان ہے نا، اور اتنا پیارا آسمان نظر آتا ہے آپ کو وہاں پہ، تو انسان کا دل کرتا ہے بہت کچھ وہ کرے نا، قرآن بھی پڑھے اور یہ بھی کرے وہ بھی کرے۔ لیکن آپ دیکھیں حج جو ہے نا مسلسل ہم نے اپنے نفس کے خلاف جانا ہے، جو دل چاہ رہا ہوگا اس کے بجائے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ سنت کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں مزدلفہ میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کوئی سا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلنا، عرفات سے سکون اور وقار کے ساتھ نکلنا، وسیع میدانوں میں تیزی سے چلیں، راستے میں تکبیر اور تحلیل پڑھیں، پورا مزدلفہ قیام گاہ جہاں بھی جگہ ملے، مغرب اور عشاء جمع کریں، مزدلفہ میں رات سو کر گزارنا، فجر کی نماز ادا کرنا اور چاند غروب ہونے کے بعد نکلنا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد دعائیں کی تھی، تو سنت کیا ہے کہ پوری رات آپ سوئیں گے، فجر ادا کر کے پھر آپ اللہ کا خوب ذکر کریں۔ تو اس لیے اگر آپ نے واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے تو what is the time؟ فجر کے بعد۔ منا واپس جاتے ہوئے راستے میں تلبیہ پڑھیں، جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ ہم اگر نیند آ جائے مزدلفہ میں تو سو جائیں، ورنہ کنکریاں جمع کر لیں۔ اچھا یہ بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ کنکریاں کس سائز کی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس کی حکمت مجھے یہ سمجھ آئی تھی، اچھا یہ سائز ہونا چاہیے کنکریوں کا، یعنی میکسیمم اتنی بڑی ہو اتنی چھوٹی چھوٹی اٹھا لیں، وہ چھوٹی بھی نہ ہو بہت بڑی بھی نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ جب آپ کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے آگے لوگ ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کے سر پہ بھی کنکریاں لگتی ہیں، یعنی ہمارا نشانہ اتنا اچھا تو نہیں ہوتا نا، تو کہ ہم اتنی دور سے پھینکیں وہ بےچارے کسی کے سر پہ لگیں گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ چھوٹی کنکری اتنی بودر نہیں کرے گی، بڑے بڑے پتھر امیجن کریں۔ تو انشاءاللہ مزدلفہ میں بہت کنکریاں ہیں، مینا میں بھی مل جائیں گی آپ کو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اور ویسے بھی جہاں پہ آپ جائیں گے نا وہاں بھی بہت گری ہوئی ہوتی ہیں، ادھر بھی مل جائیں گی آپ کو۔ اچھا پیبل بیگ موسٹلی گروپ والے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گروپ والوں نے نہیں دیا تو آپ ایک چھوٹا سا ایسے یہ جو زپ لاک بہت اچھا ہے، لیکن مجھے نا سب سے اچھا لگا تھا وہ چھوٹی واٹر بوٹل نا، اس میں نے ساری ڈالنی تھی اپنی کنکریاں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کتنی کنکریاں آپ نے جمع کرنی، بھی کل کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا آپ کو میں ڈویژن بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ 10 ذی الحج کے لیے ہمیں 7 کنکریاں چاہیے، 11 کے لیے 21، 12 کے لیے 21 اور 13 کے لیے بھی 21۔ تو آپ کے گروپ کا جو بھی سکیجول ہے، بعض گروپ تو 12 کے بعد چلے جاتے ہیں نا، تو اگر آپ سے 12 تک رک رہے ہیں تو اس طرح لیں، اگر آپ 13 تک رک لیں تو اس طرح لیں۔ تو پہلے دن 7، 10 کو، پھر 21، 21، 21۔ اب دیکھیں آپ سے مس بھی ہوگا تو پھر جیسے کم از کم نا 80 پیبلز آپ جمع کر لیں، تاکہ یہ کہ اگر ویسے تو آپ کو آل ٹوگیدر تقریباً آپ دیکھیں کہ 70 کے قریب چاہیے نا، لیکن کچھ ایکسٹرا جمع کر لیں تاکہ اگر مس ہو جائے تو آپ کے پاس ایکسٹرا ہو۔ اب آپ دیکھیں 10 ذی الحج کو آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، حلق اور بال کاٹنے ہیں، طواف کرنا اور سعی کرنی، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہم نے فلو چارٹ کل بھی دیکھ لیا تھا۔ اب مینا پہنچنے کے بعد جو پہلا کام ہے وہ ہے جمرات کو کنکریاں مارنا۔ تو انشاءاللہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جمرات کیسے ہیں، کیا دیکھنا، کیا نظر آئے گا آپ کو، کس طرح کی جگہ ہے وہ۔ بسم اللہ۔
اچھا، اس میں یہ جو رائٹ سائڈ پہ یہاں پر نہیں ہے، یہ اصل میں یہاں سے سب لوگ چل کے نا وہاں انٹر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ڈفرینٹ فلورز ہیں، اس میں آپ جا کے پھر کنکریاں مار سکتے ہیں۔ ایک نا مجھے ہمارے حج کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اتنی کوئی مطلب وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو صرف آئیڈیا دینے کے لیے کہ کنکریاں کیسے مارتے ہیں نا لوگ، یہ بھی میں نے اسی لیے بنائی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو دکھا سکوں۔ تو فون سے بنی اسے تھوڑی چھوٹی ویڈیو، لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھیں، یہ وہ ہے اس طرح نہ دیکھیں لوگ کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ جو ہے نا بیچ میں بیسن سا ہوتا ہے، اس کے اندر کنکری جانی چاہیے آپ کی۔ ٹھیک ہے، کچھ آئیڈیا ہوا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، گڈ۔ کنکریاں آپ دیکھیں کہ 4 دن ہوتی ہیں، لیکن جو 10 ذی الحج ہے نا اس میں صرف آپ بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہیں، لیکن باقی جو 3 دن ہیں 11 12 13 اس میں آپ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ نہیں، تہجد مزدلفہ میں نہیں پڑھیں گے، سوئیں گے آپ اور فجر پڑھیں گے اٹھ کے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ، جی ہاں اگر نشانہ اچھا ہے تو دور سے بھی چلی جاتی، لیکن جگہ مل جاتی ہے انشاءاللہ۔ بس اس میں ایک ٹپ میں آپ کو دیتی ہوں کہ جہاں سے لوگ نکل رہے ہوں نا وہاں سے آپ انٹر ہوں تو آرام سے آپ کو جگہ مل جائے گی۔ اور اگر آپ جیسے 3rd رو میں بھی ہے نا وہاں سے بھی آرام سے کنکری، اسے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، آرام سے انشاءاللہ چلی جائیں گی۔ جی ہاں، اگر مس ہو جائے تو پھر دوبارہ کریں۔ اگر ایکسٹرا سٹونز ہوں آپ کے پاس بچ جائیں تو پھر آپ کیا کریں کہ وہاں پہ بنز پڑے ہوتے ہیں اس میں پھینک دیں۔ جمرات کو کنکریاں مارنا تو ہر کنکری مارنے کے بدلے کبیرہ گناہ ہمارا معاف ہوگا انشاءاللہ، اور قیامت کے دن یہ کنکریاں ہماری نور بنیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ 10 ذی الحج کو جب آپ مزدلفہ سے جا رہے ہیں تو سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں، پرسکون اور وقار کے ساتھ جائیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، وادی محصر سے دور رہیں، رمی شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ رمی کا وقت طلوع فجر ہونے کے بعد ہے، یعنی سن رائز کے بعد ہے۔ تو ایک دفعہ مجھے جلدی سے بتا دیں کہ 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے کا وقت کیا ہے، کیونکہ باقی تینوں دنوں میں مختلف ہے، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، مکس نہیں کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ سن رائز کے بعد 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنی، یس۔ رمی کا وقت غروب آفتاب پہ ختم ہو جاتا ہے، تو کب تک ہے؟ سن رائز سے سن سیٹ تک۔ چھوٹی 7 کنکریوں کے ساتھ جمرۃ العقبہ کی رمی کریں، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں گے۔ تو آپ کیسے کنکری ماریں گے؟ رائٹ ہینڈ میں آپ نے کنکری کو پکڑنا ہے اور آپ اللہ اکبر کہہ کے پھینکیں گے، پھر یعنی 7 کنکریاں تو 7 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، 7 کنکریاں ایک دفعہ نہیں پھینکنی، اوکے؟ ایک ایک کر کے پھینکنی ہے اور ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ 10 تاریخ کو رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں۔ اسی طرح یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتا تو وہ کسی کو کہہ سکتا ہے اس کی بیہاف پہ کنکریاں مار دیں۔ نہیں، بسم اللہ تو آپ دیکھیں صرف آپ کہیں گے جب آپ طواف شروع کرتے ہیں، کنکریاں مارنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے۔ عورتوں اور بچوں اور عذر والے کا 10 ذی الحج کی رات کو کنکریاں مارنے کی رخصت ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سودا رضی اللہ عنہا اور کچھ اور جو بزرگ خواتین تھی ان کو اجازت دی تھی، اور وہ جیسے آدھی رات کو ہی نکل گئے تھے مزدلفہ سے، تو وہ جاتے ہوئے پھر کنکریاں مار سکتے ہیں۔ تو اگر بزرگ لوگ ہیں، بیمار ہیں، جو پوری رات مزدلفہ نہیں رک سکتے تو ان کے لیے رخصت ہے، وہ جلدی جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی ادھر وہاں پہ آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم 10 ذی الحج پہ نا، پہلے 10 ذی الحج کمپلیٹ کر لیں۔ 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے کے علاوہ ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ انشاءاللہ قربانی کرنی، اور قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو 100 اونٹ قربان کیے تھے، تو ایک سے زیادہ بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ 10 ذی الحج کو اب اچھا آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ 10 ذی الحج کتنا بزی ڈے ہے نا؟
رمی کرنے کے بعد قربانی کریں. تشریق کے تمام ایام قربانی کے، یعنی اگر 10 ذی الحج کو قربانی نہیں ہوتی تو آپ پھر 11 12 13 یعنی سارے دنوں میں سے کر سکتے ہیں. مینا کے تمام مقامات قربانی کے لیے ہیں، ایک سے زیادہ جانور ذبح کر سکتے ہیں. قربانی کے بعد اب کیا کریں؟ حلق یا قصر کر لیں. حلق کے بعد احرام کی زیادہ تر پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کا احرام کھل گیا، یعنی اب آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال آپ کے کٹ کے. طواف زیارہ سے پہلے غسل کریں اور خوشبو لگائیں. طواف افاضہ یا زیارہ کریں. حج تمتع والے سعی بھی کریں گے، سعی کے بعد مینا واپس آ جائیں. ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اگر میں حج کی قربانی کروں تو کیا مجھے اپنے ملک میں بھی قربانی کرنی ہوگی، یعنی جو عید کی قربانی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ نا آپشنل ہے، یعنی مینڈیٹری نہیں ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن آپ جب حج کر رہے ہیں تو پھر حج کی قربانی آپ پر واجب ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بیک ہوم قربانی کرنا ضروری نہیں ہے. اوکے؟ آپ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ کے پیکیجز ہیں نا، تو پیکیج میں تو موسٹلی قربانی 10 ذی الحج کو ہو جاتی ہے. تو قربانی کے بعد ہی جیسے ویسے تو آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موسٹلی قربانی 10 ذی الحج کو ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اچھا اب یہ ہے کہ قربانی پہلے ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر لینا. آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی میں ہیں، ایک چیز سمجھ نہیں آئے گی پھر آپ پوچھیں گے اس کے بارے میں. پہلے ابھی ہم قربانی کر رہے ہیں نا، کر لیں قربانی کہ ڈائریکٹ طواف پہ چلیں؟ آپ لوگ بتائیے. ایک پوائنٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو اچھا قربانی کا کیا ہو، کس کس نے قربانی کرنی. آپ دیکھیں جو حج تمتع کر رہے ہیں وہ قربانی کریں گے، جو حج قران کر رہے ہیں وہ قربانی کریں گے، اور جو حج افراد کر رہے ہیں وہ قربانی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ جو حج کی قربانی نہیں کر سکتا، یعنی افورڈ نہیں کر سکتا، یا یعنی نہیں اس کے پاس پیسے حج کے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ روزے رکھے گا، یعنی 3 حج کے دنوں میں، یعنی ذی الحج کے باقی دنوں میں، اور پھر 7 حج سے واپس آ کے رکھے گا. پھر آپ دیکھیں پھر آپ نے بال اب کاٹ لیے قربانی کے بعد. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بالوں کو شیو کیا. جیسے ہم لوگ جب گئے تھے دونوں دفعہ حج پہ، مجھے یاد ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ جب واپس آئے تھے نا کنکریاں مار کے ادھر جمرات سے، تو ہمارے گروپ لیڈر نے آ کے اناؤنس کیا تھا کہ یور قربانی ہیز بین ڈن. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ کویشچن تھا کہ بال آپ کتنے کاٹیں گے، ہے نا؟ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو میں نے مختلف پڑھی گائیڈ لائنز، تو 1 فنگر ٹپ کے برابر، یعنی یہ جتنا حصہ ہے نا انگلی کا، اتنے بال جو ہے نا سسٹرز نے کاٹنے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اگر آپ کی چوٹی ہے تو یہ پورا نا یہاں سے تھوڑے 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 سارے ٹرم کریں. اور اگر اس طرح جیسے کھول کے بال کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس طرح تھوڑے تھوڑے سے کاٹ کے تقریباً 1 پور کے برابر. جی آپ خود بال کاٹ سکتے ہیں اور آپ دوسروں کے بھی بال کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا یہ لینتھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ کتنی لینتھ کاٹنی ہے آپ نے؟ ویری گڈ. پھر اب یہ ہے کہ جب حلق، جی ہاں تقریباً 1 انچ، 1 پور جو ہوتا ہے نا، جیسے فنگر ٹپ جتنے بال کاٹنے. حلق بال کاٹنے کے بعد احرام کی زیادہ تر پابندیاں ختم ہو جاتی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کو طواف افادہ کیا، پھر منا میں ظہر ادا کی، یعنی طواف سے لوٹ کر. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ 10 ذی الحج کو الحمدللہ ہم نے یہ 5 کام کرنے. اب یہ ہے کہ ایک آپ نے ٹرمنالوجی یاد رکھنی ہے. ایک ہے تحلل اول، تحلل کا مطلب ہے حلال ہونا، سٹیج 1. اور ایک ہے تحلل ثانی، حلال ہونا، سٹیج 2. فرسٹ سٹیج کیا ہے؟ جب آپ کنکریاں مار لیتے ہیں جمرہ عقبہ کو، قربانی کر لیتے ہیں اور بال کاٹ لیتے ہیں، تو آپ جو احرام کی جتنی بھی پابندیاں ہیں نا اس سے آزاد ہو جاتے ہیں. جیسے مثلا آپ
اب خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ اب بال کاٹ سکتے ہیں، آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تحلل اول ہے۔ جب آپ طواف اور سعی بھی کر لیں گے تو پھر تحلل ثانی بھی ہو جاتا ہے، یعنی تحلل اول کے بعد ایک پروہیبیشن رہتی ہے، اور وہ ہے کہ شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہو سکتا، ابھی وہ حلال نہیں ہوا۔ جب آپ طواف اور سعی بھی کر لیں گے تو پھر آپ کمپلیٹلی حلال ہو جاتے ہیں، اب شوہر بیوی کا تعلق بھی جائز ہے، اوکے؟ تو تحلل اول میں کیا ہے کہ آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں سوائے شوہر بیوی کے تعلق کے۔ تحلل ثانی کے بعد کمپلیٹلی آزاد ہیں، شوہر بیوی کا تعلق بھی اب جائز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب ہم طواف کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے کنکریاں بھی مار لی، ہم نے قربانی بھی ہوگی ہماری، بال بھی کاٹ لی ہم نے، ٹھیک ہے، یہ 3 کام ہو گئے۔ اب چوتھا کام ہے طواف افاضہ، اس کا نام طواف زیارہ بھی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں احرام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ نے نہا دھو لیا، فریش کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، بردرز بھی بے شک شلوار قمیض پہن لیں، ٹراؤزر شرٹ پہن لیں، کوئی بھی اب کپڑے وہ پہن سکتے ہیں۔ اس میں رمل نہیں کرنا، یعنی اسٹریٹ واک ہوگی، اور نہ ہی استباح ہے۔ تو جو طواف افاضہ اور طواف زیارہ ہے اس میں احرام نہیں پہننا ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اب آپ کے حج کے چاروں رکن پورے ہو گئے نا، صحیح ہے، وقوف بھی ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، اور سعی بھی ہو گیا، الحمدللہ یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ کا حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سعی کے بارے میں بھی ایک چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں وہ 2 سعی کرتے ہیں، ایک عمرے کے ساتھ اور ایک حج کے ساتھ۔ یعنی عمرے میں تو آپ احرام کی حالت میں ہوں گے، جب آپ جائیں گے تو آپ طواف اور سعی کریں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا احرام کھول لیں گے، 8 ذی الحج کو دوبارہ باندھیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ ایک طواف اور سعی کریں گے جو حج کی ہوگی، اوکے۔ حج قران والے جو وہ ایک ہی سعی کرتے ہیں، نہیں کوئی اس میں احرام نہیں ہے، میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، دیکھیں اس میں احرام کی ضرورت نہیں، احرام کھول دیا نا آپ نے بس۔ حج قران والوں کی ایک صحیح ہوتی، اگر انہوں نے آ کے عمرے کے ساتھ صحیح کر لی تھی تو پھر اب دوبارہ ضرورت نہیں، اس وقت اگر نہیں کی تھی تو اب صحیح کر لیں گے۔ حج افراد والے ایک صحیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ صحیح کب کریں گے، حج تمتع والے پہلی عمرہ کے ساتھ کریں گے، دوسری طواف افاضہ کے ساتھ۔ حج قران والے اگر پہلے صحیح کر چکے ہیں تو دوبارہ صحیح نہیں کریں گے، حج افراد طواف افاضہ کے ساتھ صحیح کریں گے۔ اب آپ نے صحیح بھی کر لی الحمدللہ، اور یہ جو طواف اور صحیح آپ حج کی کریں گے اس میں آپ کو احرام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ احرام کھول کے نہا دھو کے اب آئیں۔ اب آپ کیا کریں گے، صحیح کرنے کے بعد آپ واپس مینا میں آئیں گے اور وہاں پہ آپ آ کے رات گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک کوئک سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ فجر کے بعد طلوع شمس سے قبل تک اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعائیں کریں، اس وقت آپ مزدلفہ میں ہی ہوں گے، وہاں سے نکل رہے ہوں گے۔ سورج نکلنے سے پہلے روشنی پھیلنے پر مینا کی طرف روانہ ہو، راستے میں تلبیہ کثرت سے پڑھیں، مینا پہنچ کر پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کریں، کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، مسلسل 7 کنکریاں الگ الگ ماریں، ٹھیک ہے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے نہیں رکیں گے 10 ذی الحج کو۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کریں، جو قربانی نہ کر سکیں وہ 3 روزے ایام حج میں اور 7 گھر آ کے رکھیں۔ قربانی کے بعد حلق یعنی بال منڈوائیں یا کتروائیں، بالوں کو دائیں جانب سے منڈوانا شروع کریں، یعنی اگر آپ خود بھی بال کاٹ رہی ہیں تو رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیں، ٹھیک ہے۔ طواف افاضہ یا زیارہ کریں، یہ طواف عام کپڑوں میں کیا جائے گا۔ آپ نہ اپنے گروپ سے پوچھ لینا، پھر گروپ والے جیسے گائیڈ کرتے ہیں آپ کو۔ طواف زیارہ میں اصطباء اور رمل نہ کریں،
طواف کے بعد 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے پاس ادا کریں، طواف کے بعد سعی کریں۔ حج کران والے ایک سعی کرتے ہیں، یا تو طواف قدوم کے ساتھ یا پھر طواف افاضہ کے ساتھ۔ حج تمتع والے طواف زیارہ اور یا افاضہ کے بعد حج کی سعی کریں گے۔ سعی کے بعد واپس مینا چلے جائیں، راتیں مینا میں گزاریں۔ اوکے، 10 ذی الحج کمپلیٹ ہو گیا، سمجھ آ گیا؟ جی ہاں، مینڈیٹری واجبات میں سے ہے 10، 11، 12، یعنی 10 اور 11 کی راتیں مینڈیٹری ہیں واجبات میں سے۔ 12 کو آپ نکل سکتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے۔ چلیں انشاءاللہ الحمدللہ 10 ذی الحج کمپلیٹ ہو گیا ہمارا، اللہ کا احسان شکر ہے۔ حج کا میجر پارٹ آپ نے کور کر لیا۔ اب ایام تشریق رہ گئے، اس سے پہلے یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق کشادہ کر دے۔ ٹھیک ہے، اس دعا کو مانگیے، تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ایام تشریق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك۔ چلیں انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق 3 ہیں، 11، 12 اور 13۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا اسکیڈول کیسا ہے؟ مزدلفہ سے نکلتے ہوئے دعا اور ذکر کرنا ہے؟ کیا چاشت کی نماز ہے؟ نہیں، چاشت کی نماز نہیں، اس سے پہلے ہی آپ نکل آتے ہیں، بس اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلیں۔ آپ تینوں دن 13 تک آپ سٹے کر رہے ہیں، آپ میں سے زیادہ تر لوگ 13 تک سٹے کر رہے ہیں۔ چلیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے جب ایک دفعہ ایک حج کیا تھا، ہم 12 کو نکل گئے تھے، اور 2 حج کیے تھے، اس میں الحمدللہ 13 تک رکے تھے۔ اچھا ابھی آپ کیا آیا نہیں، چلیں بہرحال آپ دیکھیں کہ دونوں طرح الاؤڈ ہے، بس ایک ہوتا ہے کہ 12 کو آپ نے مغرب کنکریاں مار کے مغرب سے پہلے نکلنا ہے۔ اب ان 4 دنوں میں ایک کامن ٹاسک ہے، وہ کون سا ہے؟ 10، 11، 12 اور 13 کو یہ بتائیں۔ چلیں ایک کامن چیز ہے، رمنگ، ویری گڈ۔ اچھا صابر انکل جو ہیں وہ شیطان پر بہت ناراض ہیں، اور وہ جمرات کی رمی کو شیطان سے بدلہ لینے کا موقع سمجھ رہے ہیں۔ کیا وہ جمرات پر شیطان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور اسے جوتے مار سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک تو وہاں پہ وہ ایک بس سمبولک چیز ہے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو 3 جگہوں پہ شیطان نے ورگلایا تھا، تو اس چیز کو ہم فالو کریں جیسے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اور جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا، تو اس پہ غصہ نکالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یس، تو سب سے پہلے ہم آفٹر سن رائز 10 ذی الحج کو 7 کنکریاں ماریں گے، صرف ایک بڑے شیطان کو۔ پھر 11، 12 اور 13 کو زوال آفتاب کے بعد، یعنی ظہر کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، یا کلوز ٹو ظہر ٹائم جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں ٹائمنگ بڑی کریٹیکل ہے، اس کو بس آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 10 ذی الحج کو سن رائز کے بعد، اور 11، 12، 13 کو جیسے ظہر سے لے کے مغرب تک۔ 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، جبکہ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو بالترتیب کنکریاں ماری جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟ یس، تب آپ دیکھیں کہ 11 کو 7 یعنی ہر جگہ پہ آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر آپ تینوں دن رک رہے ہیں تو پھر آپ کو ایوری ڈے کے لیے 21 پیبلز چاہیے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی زیادہ بھی رکھ لیں تو اچھا ہے۔
تاکہ یہ ہے کہ اگر کوئی مس ہو جائے تو پھر آپ پوری 7 کریں اور ایک ایک کر کے آپ ماریں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم نے جب دعا لسٹ بنائی تھی تو سب سے پہلے دین رکھا تھا نا، اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے، تو انشاءاللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں، اور یہ کون سے دن مراد ہیں؟ ایام تشریق، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، فَمَا تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا، یعنی اگر کوئی 12 ذی الحج کو کنکریاں مار کے چلا گیا مغرب سے پہلے پہلے تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی جو 13 تک رک گیا اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان لو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ پھر جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، 11، 12، 13 ذی الحج کو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو ان دنوں میں ہمیں تلبیہ کے بجائے کون سا ذکر کثرت سے کرنا ہے؟ تکبیرات۔ یہ آپ دیکھیں تکبیرات جو عید پہ آپ پڑھتے ہیں نا، تو ایام تشریق میں آپ نے تکبیرات کی کثرت کرنی ہے 11، 12، 13 کو، ٹھیک ہے؟ پھر منا کے دنوں میں تکبیرات اور حج کے دوران مسنون دعائیں اور اذکار، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ ایک سوال ابھی آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم ایام تشریق کے دنوں میں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ 11، 12، 13 کو نا صرف ہمیں ایک کام کرنا ہے، وہ ہے کنکریاں مارنا۔ تو وہ آپ جیسے موسٹلی گروپس جو ہیں ظہر کے بعد جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سارا دن ہوتا ہے، کوئی اور کام تو کرنا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ ایک سکیجول بنائیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کریں اور ڈفرینٹ اذکار کریں، خاص طور پہ تکبیرات۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایام تشریق کے دنوں میں جیسے آپ رات کو، جیسے دن میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ پڑھیں، پھر ظہر کے بعد آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان دنوں میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت ختم ہونے کے بعد اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں، اللہ کو بہت خشوع سے یاد کرو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ چونکہ سارے امپورٹنٹ کام ہو چکے ہوتے ہیں نا تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، لیکن ریلیکس ہونے کے بعد بھی ہمیں اللہ کو خوب یاد کرنا ہے۔ جی ہاں، نماز آپ قصر ہی کریں گے، بالکل وہ 13 تک آپ کی قصر ہی رہے گی، لیکن جمع نہیں کریں گے، مگر نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس میں ہر قسم کی عبادت ہے اللہ کے ذکر میں، نفل عبادات، تکبیرات، قربانی، رمی، طواف اور سعی، فرائض، ہر وہ قول اور فعل جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں حرم نفلی طواف کے لیے، تو اگر وہ موقع ملے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ عز و جل کے ذکر کرنے کے دن، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نہیں، آپ اپنے گروپ کے سکیجول کو فالو کریں، ایک دفعہ جب چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آپ آ سکتے، تو آپ دیکھیں کہ وہ تو سارا اسائنڈ ایک سکیجول ہوتا ہے گروپس کا، اور ایگزٹ انٹر بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ایک دفعہ جو گروپ نکل جاتے ہیں وہ دوبارہ اندر نہیں آ سکتا پھر، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ جب آپ سب چلے جائیں گے تو پھر واپس آنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ابن عباس عرفہ کی صبح سے یوم تشریق تک تکبیرات کہتے تھے، مغرب کے بعد تکبیرات نہیں کہتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل اللہ
اکبر اللہ ما ہدانا. ٹھیک، تو یہ بھی آپ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں یہاں پہ فمن تعجل فی یومین، یعنی جو کوئی 12 کو چلا گیا تو کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینا کے دن 3 ہیں، جو کوئی 2 دن بعد جلدی واپس ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے یعنی 13 کو بھی رکے، تیسرا دن بھی وقوف کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ. ٹھیک، تو آپشن دے دیا گیا. اب 11 12 13 کو کیا کیا کام کریں؟ ایام تشریق میں اللہ کو خوب یاد کریں اور ذکر کریں. ان دنوں میں خصوصاً تکبیرات پڑھیں. مینا میں جماعت سے نماز پڑھیں، قصر کریں. مسجد خیف میں اگر ممکن ہو تو نماز پڑھیں، ورنہ اپنے خیموں میں پڑھیں. روزانہ زوال آفتاب کے بعد، یعنی یہ ٹائم بڑا کروشل ہے، 10th کو سن رائز کے بعد، باقی تینوں دن زوال آفتاب کے بعد. تینوں جمرات کو ترتیب کے ساتھ کنکریاں ماریں. جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر لمبی دعا دونوں ہاتھ اٹھا کر کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ دیکھیں سنت ہے. جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں اور وہاں دعا نہ کریں. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر آپ تھوڑا سا ہٹ کے اللہ سے تھوڑی سی دعائیں مانگیں گے وہاں پہ کھڑے ہو کے. آپ کو سپاٹ بھی نظر آ جائے گا کہ لوگ قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے. اسی طرح جو درمیان والا شیطان ہے جمرہ وسطی، اس کے بعد بھی، لیکن جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنے کے ساتھ ہی آپ ایگزٹ کر جائیں گے. 13 تاریخ کی مغرب تک بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں. خواتین بھی تکبیرات پڑھیں. یہ کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں. مینا میں قیام کے دوران اگر ممکن ہو تو مکہ جا کر نفلی طواف کریں. مینا میں 2 دن گزار کر 12 ذی الحج کو رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے نکلیں، یعنی مغرب سے پہلے. لیکن اگر غروب آفتاب ہو جائے تو پھر وہیں رات گزاریں اور 13 کی رمی کے بعد مینا سے نکلیں. حج مکمل ہونے کے بعد مکہ سے نکلنے سے پہلے طواف الوداع کریں، جس کو طواف وداع کہتے ہیں. آپ کو کہ اچھا وہ وہاں پہ نا سائنز لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جب انٹر ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، بہت جگہوں پر آپ کو سائنز نظر آئیں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں الحمدللہ حج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. اب آپ دیکھیں کہ حج کے مناسک کوئک سا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ میقات سے احرام پہن کے داخل ہوتے ہیں. پھر آپ طواف قدوم کرتے ہیں. پھر آپ عمرہ کرتے ہیں. پھر آپ مینا میں جاتے ہیں. پھر آپ عرفہ میں جاتے ہیں. پھر آپ عرفہ سے واپس آ کے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، اور باقی پھر دنوں میں باقی سب کی. پھر آپ قربانی کرتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، طواف افاضہ اور سعی کرتے ہیں، اور پھر تینوں جمرات 3 دن جو آپ کے ایام تشریق کے کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر طواف وداع کر کے گھر واپس چلے جاتے ہیں یا مدینہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ حج کمپلیٹ ہو گیا. یہ بھی بہت اچھا کارڈ ہے جس میں نا ایک اوور ویو ہے ہر دن کا، کہ آپ دیکھیں کہ یہ جیسے میقات کے بعد آپ نے یہ کام کرنے ہیں، عمرہ کیسے کرنا ہے، مینا میں جا کے کیا کرنا ہے یعنی 8 ذی الحج کو، پھر 9 ذی الحج کو کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں ساری یہاں پہ سٹیپس دیے ہیں، تو یہ بھی اچھا ایک ہینڈی کارڈ ہے. ڈے وائز حج کو اوور ویو. 8 ذی الحج کو ہم مینا جاتے ہیں فجر کے بعد. 8 اور 9 ذی الحج آفٹر فجر آف 9 پروسیڈ ٹو عرفہ. 9th کو ہم عرفہ جاتے ہیں. 9 ذی الحج کو وقوف کرتے ہیں عرفہ کا. جی ہاں انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دیتی. اور پھر مزدلفہ میں ہم رہتے ہیں، جاتے ہیں مغرب کے وقت. 10th کو فجر کے وقت ہم مزدلفہ سے نکلتے ہیں. پھر 10 کو ہم جیسے مزدلفہ سے مینا کی طرف آئے، پھر جمرہ عقبہ کی رمی کی، قربانی کی، اللہ کا ذکر کیا، بال کٹوائے، اور پھر طواف اور سعی کی. پھر 11 سے 13 تک مینا میں رات گزارنی ہے. پھر تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اور پھر مکہ جانا ہے، طواف وداع کرنا ہے، اور پھر گھر جانا ہے یا مدینہ جانا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں اب حج کے واجبات اور ارکان. یہ بس نمبر یاد رکھیں، حج کے 4 ارکان ہیں اور 7 واجبات ہیں. 4 ارکان کون سے جلدی سے بتائیں مجھے. پہلا رکن کون سا حج کا؟ احرام، ویری گڈ. دوسرا احرام، اور پھر نمبر 2 عرفہ، ویری گڈ. نمبر 3 طواف، طواف افاضہ، گڈ. اور نمبر 4 صحیح، ایکسلنٹ. حج کے 7 واجبات ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی تمام حج کی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے. چلیں آپ دیکھ بھی لیں، یہ پلر ہیں، یہ واجبات ہیں اور یہ سنتیں. احرام، وقوف عرفہ، طواف افاضہ اور سعی ہمارے ارکان حج کے. اگر ان 4 ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے، یعنی آپ نے احرام نہیں باندھا، یا مثلا آپ نے نیت ہی نہیں کی حج کی اور داخل ہو گئے، یا وقوف عرفہ نہیں کیا، یا طواف افاضہ نہیں کیا، یا سعی نہیں کی، تو پھر کیا ہے؟ حج انویلڈ ہوگا، پھر آپ کو ریپیٹ کرنا ہوگا. ان 4 ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو کوئی دم یا فدیہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ آئندہ سال دوبارہ حج ادا کرنا ہوگا. ویری گڈ. حج کے 7 واجبات ہیں. میقات سے احرام باندھنا، یعنی یہاں سے دعا جو ہم کہتے ہیں نا اللہم لبیک کا عمرہ، اگر وہ نہیں آپ نے دعا مانگی. پھر زوال آفتاب کے بعد مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، رات مزدلفہ میں گزارنا، ایام تشریق کی راتیں منی میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، حلق یا تقصیر کرنا یا کروانا، طواف وداع. تو یہ 7 واجبات ہیں. ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب مس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا ہاں، مزدلفہ، اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ رکن ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے. تب آپ دیکھیں کہ حج تمتع اور قران کے لیے ایک اور بھی شرط ہے واجبات میں سے نا، اور وہ ہے قربانی کی. یعنی جو افراد والے ہیں ان کے لیے تو قربانی نہیں ہے، لیکن جو باقی ہیں ان کے لیے وہ بھی واجب میں آ جاتا ہے. اب اگر واجبات میں سے کوئی رہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ واجبات میں سے کوئی چیز رہ جائے تو ایک جانور قربان کرنا ہوگا. جانور کی قربانی دینے سے حج ہو جائے گا، یعنی آپ پینالٹی ایک طرح سے پے کریں گے. فدیہ، دم، سب ایک ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی ٹرم یوز ہوتی سب کے لیے. جو جانور قربان کرنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ 10 دن کے روزے رکھے گا، 3 حج کے دنوں میں اور 7 حج سے واپس آ. ٹھیک ہے. پھر حج کی سنتیں، نہیں پورے سفر میں آپ قصر کریں، بس باجماعت نماز جو ہے نا وہ آپ پوری پوری پڑھیں. جب آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں نا تو وہ پوری پڑھیں، باقی اگر ہوٹل میں راستے میں پھر آپ قصر کریں. طواف قدوم، 8ویں ذی الحج کو منی میں رات بسر کرنا، دایاں کندھا ننگا کرنا صرف مردوں کے لیے. پھر آپ دیکھیں 3 چکر دوڑتے ہوئے لگانا، حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا مروہ کے اوپر چڑھنا. پھر جتنے بھی اذکار ہیں سارے طواف سعی کے حج کے دوران جو بھی ذکر کرتے ہیں، وہ آیات جو تلاوت کرتے ہیں، دعائیں جو مانگتے ہیں، یہ سب حج کی سنتیں. اگر حج کی سنتوں میں سے کوئی رہ جائے تو کوئی فدیہ نہیں ہے، مگر فضیلت کے درجے میں کمی ہو جاتی، یعنی پھر وہ سنت مسنون حج نہیں ہوا نا. پھر سمجھ آ گیا؟ اب کلیئر ہو گیا؟ حج کے کتنے ارکان ہیں؟ صرف نمبر بتائیں مجھے، کتنے ارکان ہیں؟ 4. اور حج کے کتنے واجبات ہیں؟ 7. اور تمتع اور قران کے لیے 8 ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قربانی بھی کریں گے. اچھا طواف کی اقسام یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، قدوم، عمرہ، افادہ، وداع اور نفل. اچھا اب آپ دیکھیں کہ پہلا طواف مکہ میں انٹر ہو کے جو کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، جو کہ سنت ہے. اگر کوئی، یعنی بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب آتے ہیں تو پہلے طواف قدوم کرتے ہیں
پھر ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں اور پھر عمرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ دو طواف کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا طواف عمرہ ایک قدوم بھی ہوتا ہے، تو دونوں طرح سے جائز ہے. یعنی یہ سنت ہے، اگر چھوڑ دی تو کوئی حرج نہیں. پھر طواف عمرہ جو ہے یہ رکن ہے، یہ ہمیں مسٹ کرنا ہے. پھر طواف افاضہ ذی الحج کو مینا میں قربانی کے بعد مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ کا طواف کرنا فرض ہے. اسے طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف حج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں حج کے نام ہیں، یعنی ایک اس طواف کے 3 نام ہیں. نہیں، صحیح نہیں ہوتی، صحیح صرف عمرے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ قدوم صرف ایک طواف ہوتا ہے. اچھا، عارفہ کے پیریڈز نہیں ختم ہوئے اور آج رات اس کی فلائٹ روانہ ہو رہی ہے، اس کا طواف افاضہ اور آخری صحیح رہتی ہے، وہ مزید رک نہیں سکتی. اب وہ کیا کرے؟ اگلے سال دوبارہ حج کرنے آئے. شاباش. آپ دیکھیں کہ یہ ایکسیپشنل حالات ہیں، اور اس کے بارے میں اب ظاہر ہے جو جتنے بھی اسکالرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے ایک فتویٰ ایشو کیا ہے ایسی تمام سسٹرز کے لیے کہ جو اپنی فلائٹ کے اسکیجول کی وجہ سے، گروپ کے اسکیجول کی وجہ سے رک نہیں سکتی، تو پھر ان کے لیے کیا رخصت ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے، غسل کر کے جا کے طواف کریں اور صحیح کریں، اور اس کے بعد وہ باہر نکلیں. وہاں کوئی نفل نماز وغیرہ کچھ نہیں وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ایک ایکسیپشنل حالت ہے، مگر آپ سب کو یہ حکم پتہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی سسٹر اس سچویشن میں ہے تو آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں یہ سعودی جو فتاوی کمیٹی ہے ان کا یہ فتویٰ ہے. الحمدللہ آپ کو اسلام کی یو اے پہ مختلف جگہوں پہ مل جائے گا. ایون آپ اگر وہاں بھی کسی بھی شیخ سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ یہی گائیڈنس دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ کچھ سسٹرز پریشان ہوتی ہیں نا کہ مطلب میں پلز بھی لے رہی ہوں، میرے پیریڈز نہ ہو جائے، میں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. بس آپ ریلیکس رہیں، الحمدللہ آپ کا حج ہو جائے گا. اوکے؟ If someone have pending عمرہ طواف before حج، اب دیکھیں وہ تو سنت ہے نا، تو اگر نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، قدوم میں آپ احرام میں ہی ہوتے ہیں نا، کیونکہ میقات کراس کر کے آئے ہیں نا آپ، تو ہوتے احرام میں ہی ہیں. تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ طواف قدوم کرتے ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں ہوٹل میں تھوڑا ریسٹ وغیرہ کر کے، پھر آپ دوبارہ جاتے ہیں اور پھر عمرہ کرتے ہیں، پھر عمرے کا طواف اور صحیح اس طرح سے ہوتی ہے. اچھا، یہ پورا کر لیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے دیتی ہوں. پھر اس کے بعد ہے طواف وداع. یہ آخری طواف ہے جو کہ واجب ہے، اور حج مکمل کرنے کے بعد جیسے آپ اگر مدینہ جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا، مدینہ جانے سے پہلے سارا گروپ جو ہے وہ طواف وداع کرتے ہیں، اور اگر آپ کی فلائٹ ہے تو پھر موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ مکہ آئیں گے، طواف وداع کرتے ہیں، اور وہیں سے سیدھے پھر آپ ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ جو عارفہ ہے کیا طواف وداع کر سکتی کہ جیسے اس نے طواف افاضہ کیا تھا اور صحیح کی تھی حالت حیض میں، کیا وہ طواف وداع بھی کرے گی؟ نہیں. شاباش. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی وائف تھی نا تو ان کو بھی پیریڈز ہو گئے تھے اور انہوں نے طواف وداع نہیں کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا کہ مطلب کوئی حرج نہیں ہے، تم چلو آؤ، یعنی ان کے لیے قافلہ رکا نہیں تھا. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کو چونکہ انہوں نے طواف افاضہ نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے ان کے لیے رکنا پڑا تھا. لیکن یہ بالکل اینڈ میں تھی، صرف وداع نہیں کیا تھا، تو اس حدیث سے پھر ہمیں یہ دلیل ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک نفل طواف ہوتا ہے. کوئی بھی طواف جو قدوم، عمرہ، افادہ اور وداع کے علاوہ ہے نا وہ نفل طواف ہے. یعنی آپ ویسے جاتے ہیں حرم میں اور طواف کرتے ہیں اسکوٹر پہ یا ویل چیئر پہ یا پیدل، تو وہ آپ کا نفل طواف. اچھا، محمود کے والد کی حالت تشریفناک ہے اور وہ حج پر نہیں جا سکتے، کیا وہ کسی کو ان کی طرف سے حج کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کے والد نے فرض حج نہیں کیا؟
یس، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج بدل. ٹھیک ہے. صاحب استطاعت لیکن بوڑھا، کمزور، مفلوج یا دائمی مریض اپنے مال میں سے کسی ایسے شخص کو حج کرا دے جو پہلے اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو تو اس معذور شخص کا حج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے حج بدل کہتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے والدین جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں اور حج کیے بغیر ہی وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ پہلے اپنا فرض حج کر لیں اور پھر آپ اپنے والدین کی طرف سے بھی، یعنی ون ایٹ اے ٹائم. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ حج بدل کس کے بیہاف پہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ بھی پتا ہونا چاہیے. جو انسان صحت مند ہو اور یعنی استطاعت بھی رکھتا ہے. پھر اسی طرح جو مجنون انسان ہے، آپ دیکھیں مجنون سے تو ویسے بھی قلم اٹھا لیا گیا نا، اس پہ تو حج وہ فرض ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح جو غریب ہے تو غریب انسان پہ بھی حج فرض نہیں کیونکہ صاحب استطاعت ہی نہیں تھا. پھر جو قیدی ہے، قید میں ہے، اس پر بھی حج فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی ان کے بیہاف پہ حج بدل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو ہیلدی انسان ہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو موقع ملے گا کہ حج کر لے، اور جو غریب ہے جب وہ صاحب استطاعت ہو خود آ کے حج کرے، اور جو قیدی ہے جب قید سے رہا ہو تو خود آ کے حج کرے. ٹھیک ہے. اچھا، کیا ایک حج میں بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ یعنی آپ کے اچھا میں اپنے امی ابو دادا دادی سب کی، ساس سسر سب کی طرف سے ایک حج کر لوں؟ نہیں، شاباش. ایک حج جو ہے وہ یا ایک عمرہ ایک ہی انسان کے لیے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ فتویٰ دیا ہوا اس کے بارے میں کہ مثلا آپ ایک بندے کے لیے ایک حج کر سکتے ہیں، نیت میں ایک بندہ ہو سکتا ہے، ناٹ گروپ. اچھا، یہ نا ہم نے کچھ سال پہلے حج کے آداب لکھے تھے، اس کو کوئک سا گو تھرو کر لیتے ہیں، تھوڑا فریش اپ ہو جائیں گی چیزیں. حج کے دن بہت قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہ کریں. نمازوں کی پابندی کریں اور کوشش کریں تمام نمازیں باجماعت پڑھیں. جب مکہ میں ہو تو مسجد الحرام میں نماز پڑھیں. تحیت المسجد کا اہتمام کریں، یعنی جب مسجد نبی میں جا رہے ہیں یا مسجد الحرام میں اگر طواف نہیں کر سکتے تو تحیت المسجد ضرور پڑھیں. نماز، تلاوت قرآن، ذکر، نفلی طواف کی کثرت کریں. لوگوں کے ساتھ معاملہ اور اخلاق اچھا رکھیں. رفث، فسوق، جدال سے بچیں. صبر کے ذریعے لڑائی جھگڑے فساد سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. رن ود پیشنس، یہ کتنا مزے کا ہے نا. کسی کو لڑنے کا موقع نہ دیں. بد اخلاقی، بدتمیزی پر صبر کا اجر ذہن میں رکھیں. آپ دیکھیں بعض دفعہ ہم تھوڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے نا، تو آپ بس خاموش رہیں. اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، روڈ ہو رہا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. بے صبروں سے نہیں. اگر کسی اپنے سے تکلیف پہنچے تو یہ سوچ کر صبر کریں کہ مجھے اس شخص سے فائدہ بھی تو پہنچا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں نا، آپ میں سے کوئی ہسبینڈ کے ساتھ جا رہا ہوگا، کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی امی ابو کے ساتھ جا رہا ہے. تب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، پھر ہسبینڈ کوئی بات کہہ دیتے ہیں یا وائف کوئی بات کہہ دی، اس نے بھائی نے کوئی بات کہہ دی، بہن نے کہہ دی، تو پھر کیا سوچیں کہ انہوں نے ہمیں فائدہ بھی تو کتنا پہنچایا، ہمارے اتنے پیارے رشتے ہیں. تو اس لیے بس خاموش رہیں، مسکرائیں یا بس کچھ نہ کہیں، بات نہ بڑھائیں. لوگوں سے اچھے اخلاق کا معاملہ کریں. کھانے پینے کی شکایت اور تبصرے سے پرہیز کریں. یہ تو بہت زیادہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. جو ملے اس پر شکر ادا کریں. سکینت اختیار کریں. آہستگی اور وقار کو اپنے اوپر لازم کر لیں. غصے یا خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو. اس طرح کرنا یہ ایسے آوازیں نہیں نکالنی. ٹھیک ہے. ایک متانت سے رہیں. لوگوں کو تسلی اور سکون دیں. لوگوں کی خدمت کے مواقع تلاش کریں. زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رکھیں. امیر گروپ لیڈر کی اطاعت کریں. زبان کی حفاظت کریں، ناشکری نہ کریں. فائدہ مند بات کریں یا خاموش رہیں. نظروں کی حفاظت کریں. نامحرم پر نظر نہ ٹھہرائیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت اللہ کا کام جاری رکھیں. حکمت اور بھلائی سے دوسروں کی اصلاح کریں. حج کے راستے میں مال خوشی سے خرچ کریں.
اللہ کے راستے میں کثرت سے مال خرچ کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ ساتھیوں پہ خرچ کریں، وہاں کے رہنے والوں پہ خرچ کریں، کھانا کھلائیں، دوسروں کی ضرورت پوری کریں۔ 1 ریال کا اجر 700 کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو 1 ریال کا اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو امیجن کریں کتنا اجر پائیں گے۔ دوسرے حجاج کی مدد کریں، مثلا کا سامان اٹھانے وغیرہ میں، یعنی اگر ہمت ہے آپ کے اندر۔ شاعر اللہ کی تعظیم کریں، بیکار چیزوں اور گفتگو سے دور رہیں، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں، کسی کو پانی لا دیں، کسی کو کھانا لا دیں۔ اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں ان کا ذکر نہ کریں۔ آپ لوگ کہاں ہیں بھائی؟ کوئی کچھ بول نہیں رہا، بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ کو پوائنٹ سے، مزہ آ رہا ہے سننے میں۔ اگر بیمار ہو جائیں تو صبر سے کام لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے فلو ہو جائے، کھانسی ہو جائے، تو پھر بہت واویلا نہ کریں۔ ناراض لوگوں کی آپس میں صلح کرا دیں۔ گروپ میں اکثر لوگوں کی بحث ہو جاتی، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ نے ان کی صلح صفائی کرانی۔ نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن، تسبیح، تحلیل، دعائیں اور اذکار اسی جذبے اور شوق سے کرتے رہیں۔ حج کے بعد جو اچھا اخلاق اور کردار حج کے دوران اپنا اس پر عمل جاری رکھیں۔ حج کے دوران جو مشکلات آئیں ان کا ذکر نہ کریں، بتائیں صبر اور تقوی نے کس طرح آپ کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ اپنے حج کے سفر کے بارے میں مثبت اور اچھی باتیں بتائیں، اللہ کی رحمت، عبادات کی خوبصورتی اور مقصد کے بارے میں اس انداز میں بتائیں کہ لوگوں میں حج کرنے کا شوق پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ لوگ اگر حج کی دعوت کریں تو اپنے اخلاق سے بتائیں کہ حج نے کس طرح آپ کو روحانی طور پر مضبوط کیا۔ ویسے آپ کو پتہ ہے سنت کیا ہے؟ کہ جو حاجی ہوتا ہے نا وہ دعوت کرتا ہے اور سب کو بلاتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے گئے تو انہوں نے سب کی دعوت کی تھی، لیکن ہمارے یہاں الٹا حساب ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ دعوت کریں لوگوں کی کہ میں حج سے آئی ہوں تو میں آپ سب کی دعوت کروں گی، ٹھیک ہے؟ پھر لباس ایسا پہنے جو باحیا اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اس طرح کے کلرز آپ دیکھیں، یہ کلرز بڑے اچھے رہتے ہیں۔ ایک تو سی تھرو نہیں ہوتے، دوسرا آپ دیکھیں آپ کی جیسے فگر نہیں ایکسپوز ہوتا اور نہ نظر آتا ہے کہ نیچے کیا پہنا ہوا ہے، تو اس طرح کے کلرز آپ بائے کے پہنے۔ غیر شرعی اور فضول کام کرنے سے بچیں، واپس آ کر بھی اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں تو ہم الحمدللہ ہر جگہ کہتے رہے نا، لبیک اللہم لبیک، واپس آ کے بھی وہی ہمارا رب ہے، ہم نے اس کے ہر حکم پہ لبیک کہنا۔ اپنے وقت کی قدر کریں، اللہ کا دین سیکھیں اور اچھی مجالس کا حصہ بنیں انشاءاللہ۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں مدینہ۔ اچھا آپ لوگ پہلے مدینہ، کون مدینہ پہلے جا رہا ہے اور مکہ بعد میں جا رہا ہے؟ آپ لکھیں جیسے جہاں بھی پہلے آپ لوگ جا رہے ہیں، 1 لکھیں جو مکہ جا رہے ہیں، 2 لکھیں جو مدینہ جا رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ مکس ہے، مکہ مدینہ، چلیں الحمدللہ۔ اچھا آپ لوگوں کو نا اصل میں ایک فارم بنانا چاہ رہی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ آپ سب ہمارے الہدا آن لائن کے سٹوڈنٹس ہیں یا آپ میں سے کوئی ایسے بھی جو فرسٹ کورس کر رہے ہیں؟ سب الہدا کے سٹوڈنٹس ہیں؟ چلیں الحمدللہ، گڈ۔ کیونکہ آپ دیکھیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ اتنی ساری سسٹر جا رہی ہیں تو آپ ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں نا۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ ہم ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں جو صرف الہدا آن لائن کی سٹوڈنٹس ہوں ملاقات کرنے کے لیے، تاکہ اگر آپ مکہ پہلے جا رہے ہیں تو وہاں ملاقات کر لیں، مدینہ جا رہے ہیں تو وہاں ملاقات کر لیں۔ تو ہم لوگوں نے ایک فارم بنایا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ کو مجھے بھیجنا تھا، لیکن چلیں انشاءاللہ۔ بہرحال اگر آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم آپ کے کورس میں یا گروپ میں وہ فارم ڈال دیں گے تاکہ ایک میٹ اپ ہو سکے جو لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ، چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ملاقات کروا دے اس دنیا میں، ورنہ انشاءاللہ جنت میں، ٹھیک ہے؟ Is it a good idea to always go for prayers with husband or going alone is fine too؟ نہیں، اکیلے بھی جا سکتے ہیں اور ہسبینڈ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ ویسے تو یہ کہ دونوں کے ایریاز مختلف ہیں، یعنی جو بردرز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ایگزٹ انٹرنس ہے، سسٹرز کی بالکل ڈفرینٹ ہے، تو الگ تو آپ ہو ہی جائیں گے۔
لیکن اگر ہوٹل سے اکٹھے نکل رہے ہیں تو اچھا ہے، جیسے تھوڑا بانڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے. مگر کبھی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کو تھوڑا دیر سے جانا ہے اور آپ نے جلدی جانا ہے، تو آپس میں کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یس جی چلیں انشاءاللہ بس آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر پہ بلائے اور آسانیاں کرے اور بہترین اسباب پیدا کرے ہم سب کے لیے. مدینہ میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں: مسجد الحرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور مسجد الاقصی. آپ دیکھیں انشاءاللہ پورا ارادہ ہے، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگر حج پہ گئے تو پھر ضرور آپ سے ملاقات کریں گی سب سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب اسباب بہترین طریقے سے پیدا کرے اور آسانیاں کرے انشاءاللہ. مدینہ المنورہ کی فضیلت کیا ہے؟ دار الہجرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مدینہ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ میں. یہ بڑی اسپیشل جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے علاوہ سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے. تب آپ دیکھیں کہ جب آپ مسجد نبی میں نماز پڑھتے تو ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 1000. ٹھیک ہے. یعنی 5 نمازوں کا آپ کہہ لیں 5000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. اور جو آپ خانہ کعبہ کی مسجد الحرام کے اندر اگر نماز پڑھتے ہیں تو 27 لاکھ یعنی باجماعت نماز کا ثواب 27 لاکھ کے برابر ہے. اور ویسے جو نفل وغیرہ آپ پڑھتے ہیں یا ودن مکہ کی ویسینٹی میں جو نفل آپ پڑھیں گے تو وہ اس کا ثواب پھر 1 لاکھ نماز کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتنی ساری نیکی ہے نا، تو ان کو ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ایک میں آپ کو رف سا اسٹیمیٹ بتاتے ہیں. ہر روز ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو ایک مہینے میں کتنی نمازیں ہوئی ہماری؟ پھر 150. ایسا ہی ہے نا. یعنی پورے مہینے میں 150 نمازیں ہوتی ہیں ہماری. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں بھی سائیکل کی وجہ سے کچھ نمازیں آپ کی چھوٹ جاتی ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا فضائل بتا دیے نا. امیجن کریں یعنی ایک مہینے میں 150 پڑھ رہے ہیں آپ، ایک ایوریج نکال لیں، ایک سال میں بھی ہماری اتنی نمازیں نہیں ہوتی. تو اس اپرچونٹی کو بالکل آپ نے ویسٹ نہیں کرنا. اچھا آپ میں سے جو بھی سسٹرز حج پہ جا رہی ہیں تو اگر آپ ہمارے کسی کورس میں ابھی رجسٹرڈ نہیں ہیں تو آپ نہ ہمیں ای میل کر دیں alhudafiq@gmail.com کہ آپ ساری الہدا سسٹر سے ملنا چاہتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بھی وہ فارم بھیج دیں گے تاکہ آپ ہمارے گروپ میں آ جائیں اس میں. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسے شہر میں ہجرت کا حکم ہوا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار بنے گا. منافقین اسے یثرب کہتے ہیں لیکن اس کا نام مدینہ ہے. وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے. پھر آپ دیکھیں مدینہ کے فضائل کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت کر. مدینہ میں نا آپ جائیں گے تو بہت پیس آپ کو فیل ہوتا ہے وہاں پہ نا. موسم بھی وہاں پہ زیادہ ذرا یعنی مکہ میں ایک آپ کو نا اور طرح کے ایک جلال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر جگہ محسوس ہوتا ہے. مدینہ میں ایک دم آ کے آپ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک میں پانی گھل جاتا. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدک رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے. تو انشاءاللہ یہ دعا بھی آپ کثرت سے مانگیں. کتنی پیاری جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی انسان کسی کو موت آئے.
پھر آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی کی جو فضائل ہیں، جیسے ایک تو اس مسجد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے بعد اس مسجد کو بنایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جا کے آپ کیا کریں؟ مسجد میں داخل ہونے پر دعا مانگیں، تحیت المسجد کی نماز پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، پانچوں نمازیں امام کے پیچھے جماعت سے ادا کریں، 1000 کا ثواب ہے اور نفل کا بھی 1000 ہے، تو بہت ساری نیکیاں کما کے نکلیں، ٹھیک ہے؟ پھر مسجد میں اپنے وقت کا کارآمد استعمال کریں، قرآن کی تلاوت کریں، علمی حلقوں میں جائیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، ریاض الجنہ کی زیارت کریں، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کریں۔ اچھا، ریاض الجنہ کے بارے میں ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں۔ اب آپ دیکھیں ریاض الجنہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرمٹ لینا پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اچھا ایسا ہوا کہ ہم لوگ گئے نا، تو ہمارے کوئی جاننے والے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا مجھے پرمٹ نہیں ملا نا، وہ سارے سلاٹس بک تھے، تو مجھے تھوڑا تھا، میں نے کہا وہ ریاض الجنہ میں نہیں جا سکے، نفل نہیں پڑھ سکے، پرمٹ نہیں تھا، سارے سلاٹس بک ہو گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نا جیسے آپ کو پرمٹ لا دوں گی نا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جب لائی نا تو وہ کسی اور کا نام لکھا ہوا تھا اس کے اوپر نا، تو میں نے کہا کہ یہ تو کسی اور کا نام ہے، میرا تو نام نہیں ہے نا یہ۔ کہتے کیا فرق پڑتا ہے، آپ بس جا کے تو نفل پڑھ لیں، آپ یہ پرمٹ دکھانا آپ کو اندر جانے دیں گے، آپ نفل پڑھ کے آ جائیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ تو غلط ہے، مثلا نفل میں اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں اور میں جھوٹ بول کے جاؤں اللہ کے گھر میں، مسجد اللہ کا گھر ہے نا۔ تو آپ سب نے نا بالکل اس میں، جیسے آپ دیکھیں میں نے فوراً کہا رضیت باللہ ربن، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اگر مجھے پرمٹ نہیں ملا تو اللہ کے رسول پر تو کہیں بھی بیٹھ کے میں درود شریف بھیج سکتی ہوں نا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی نیت تو تھی نا کہ آپ ریاض الجنہ میں جا کے نفل پڑھیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیت کے مطابق اٹھائیں گے، لیکن آپ نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا، یعنی کسی کے پرمٹ پہ آپ نے نہیں جانا، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو ہر طرح کی نا فسوق سے، یہ اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے یہ کام۔ تو بعض دفعہ ہم وہاں جا کے اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں نا، تو ہم بھول جاتے ہیں ایسی چیزیں، تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل، آپ دیکھیں نہیں تو کوئی بات نہیں، اسی میں خیر ہوگی۔ جی ابھی آپ ویسے یہ کہ آئی تھنک 2 months پہلے وہ یا سوری 2 weeks پہلے آپ کو سلاٹس اس میں نظر آتے ہیں، جہاں آپ کی اٹینری آ جائے نا تو مدینہ کے اسکیجول کے مطابق چیک کر لیں، اگر پرمٹ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کیپ ٹرائنگ۔ اچھا میں نا پہلی دفعہ جب میں گئی تو مجھے نہیں ملا، اچھا دوسری دفعہ جب میں گئی نا تو میری ایک دوست گئی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نا بار بار چیک کرو، کیونکہ بعض دفعہ وہ لوگ اور ٹائمنگ پہ سلاٹس اوپن کر دیتے، اور ایسے ہی ہوا، میں قطر ایئرپورٹ پہ تھی اور میں نے کھولا تو اس میں نا الحمدللہ مجھے 1 دن کا سلاٹ نظر آ گیا، تو میں نے فوراً بک کر دی۔ تو اب بس بار بار بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے میں نا نسخ کو کھولتی تھی، پھر میں دیکھتی تھی نہیں ہوتا تھا، پھر بند کر دیتی تھی، پھر بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے پھر اس کو کھولتی، اور الحمدللہ پھر مجھے اس طرح مل گیا۔ اسی طرح میری ہم لوگ جب لاسٹ ایئر گئے تو ایک کوئی تھی سسٹر نا، سب کو مل گیا، ان کا رہ گیا، تو پھر ہم سب ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو بھی مل جائے تو پھر الحمدللہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک دن انہوں نے چیک کیا اور ان کو سلاٹ مل گیا الحمدللہ۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا تو آپ پڑھیں گے نفل ریاض الجنہ میں، اگر نہیں لکھا تو اللہ کی رضا میں راضی رہیں، لیکن کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں خاص طور پر غیر مسنون اعمال اور بدعات سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں کچھ گروپس ہیں وہ اپنے پورے گروپ کے لیے روزہ بک کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اگر جیسے پاکستان وغیرہ سے جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کا تو گروپ والے ان کا حج بک کرتے، جیسے روضہ پرمٹ بک کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟
پھر آپ دیکھیں اسی طرح جب آپ مدینہ میں جائیں تو آپ انشاءاللہ آپ کو زیارات پہ بھی لے کے جائیں گے، جو مزارات ہیں، تو اس میں خاص طور پہ آپ نے مسجد قباء میں، آپ کو پتہ ہے مسجد قباء کی کیا فضیلت ہے، خاص بات کیا ہے مسجد قباء کی؟ پہلی مسجد تھی، اور اس میں 2 نفل پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے خوب اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد قباء آ کر نماز پڑھے، اس کو عمرے کے برابر ثواب ملے۔ اچھا ایک چیز اس میں بھی، اصل میں اتنی ساری چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کر دوں، تاکہ اگر آپ کے گروپ میں کوئی ایسا کر رہا ہے یا کوئی سوچ رہا ہے تو آپ ان کی رہنمائی کر سکیں۔ ہوا یہ کہ ہم جب جا رہے تھے نا تو ایک سسٹر کہتی ہے کہ میں تو نا وہاں پر 6 نفل پڑھوں گی تاکہ مجھے 3 عمرے کا ثواب ملے نا، یعنی ہر 2 نفل بھی اس نے کہا 1 عمرے کا ثواب۔ تو پھر استاذہ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، 2 نفل ہی بس، بے شک جتنے مرضی نفل پڑھیں 1 ہی عمرے کا ثواب ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ آپ کے گروپ کا ایک سکیجول ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے 15 منٹ کے لیے جانا ہے اور جا کے 2 نفل پڑھ کے آ جائیں۔ اب جو لوگ بہت زیادہ نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو بعض دفعہ گروپ کو بھی آپ لیٹ کر دیتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے وضو بھی کرنا ہوتا ہے، تو پھر بس جتنا آسانی ہے 2 نفل پڑھیں، اور جتنا آپ کو ٹائم دیا گیا اس ٹائم میں واپس بس میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ جب جاتے ہیں نا وہاں پہ تو انشاءاللہ کارپٹ کا کلر ڈیفرنٹ ہے، جو ریاض الجنہ والی ہے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں مسجد نبوی کے پیچھے جو ہے یہ بقی کا قبرستان ہے، اس کے پاس سے بھی اگر آپ گزرے یا دیکھیں تو پھر یہاں پہ سب کے لیے دعا کریں، یہاں زیادہ ہمارے صحابہ اور صحابیات دفن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے آپ گزرے تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ٹھیک؟ پھر اسی طرح انشاءاللہ احد پہاڑ میں بھی آپ کو وہ لے کے جائیں گے، تو آپ دیکھنا کتنا پیارا وہ پہاڑ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا اور مجھ سے محبت کرتے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اب آپ کی واپسی کا ٹائم آ گیا، واپسی پر یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ سفر سے واپسی پر دعا پڑھیں، 2 نفل ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد مسجد نبی میں نماز پڑھائی۔ ابن عمر روزہ نہیں رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے مہمانوں سے مل سکے اور ان کا استقبال کر سکیں۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے دعوت کی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ہم واپسی پر لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا ٹرپ کمپلیٹ ہو گیا مکہ اور مدینہ کا۔ استاذہ نے نا ایک ہمیں جب پڑھایا تھا حج سیریز، تو انہوں نے کہا تھا کہ 3S یاد رکھیں، اور وہ کیا ہے کہ when people are panicking slow down, when people are arguing silence, when people are talking uselessly تو smile، ٹھیک ہے؟ تو بس انشاءاللہ یہ 3S آپ نے یاد رکھنے، slow down, silence and smile۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا ایک آپ اسے پوچھے تھے میں آپ کو حج کی کوئی بک ریکمینڈ کر دوں، تو الحمدللہ یہ حج بیت اللہ اردو انگلش دونوں ٹرانسلیشنز کے ساتھ اویلیبل ہے۔ یہ بہت ہی اچھی، ایک تو لائٹ ویٹڈ ہے اور اس کا PDF بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ جو بھی آپ لوگ ہمارے چینلز پہ ہیں نا، تو جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ہم پورٹل پہ ڈال دیں گے، اور باقی جو لوگ ہیں آپ اس کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم PDF شیئر کر لیں گے۔ آپ دیکھیں میں آپ کو کوئک سا دکھانا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیں اس میں حج کے مہینے، اقسام، پھر حج کے ارکان کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، سفر کی دعائیں، عمرہ کیا کیا آپ نے کیسے کرنا ہے، پھر 8 ذی الحج کو کیا کریں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ جیسے ایک دفعہ 8 ذی الحج سے پہلے ریوائز کر لیں تو یہ بیسٹ بک ہے۔
اس میں سارا کچھ آپ کو حج کے بارے میں مل جائے گا الحمدللہ، ڈے وائز ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔ عمرے میں آپ دیکھیں کیا کیا آپ نے کرنا ہے، کون سی پھر جب مکہ میں داخل ہوں پھر طواف کیسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پہ کیا کریں، آب زمزم پیتے ہوئے کون سی دعا مانگیں، سعی کی دعائیں ہیں، پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، 9 ذی الحج کو آپ نے کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک، یہ دیکھیں، پھر مزدلفہ میں کیا کیا کریں گے، 10 ذی الحج کو کیا کیا کرنا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ ابھی تو ہمارے پاس ختم ہوگی، شاید بہت لوگ حج پہ جا رہے تھے تو بہت لوگوں نے خرید لی، لیکن یہ کہ پی ڈی ایف انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، اوکے۔ چلیں انشاءاللہ میں ریکارڈنگ بند کر دیتی ہوں، تو آپ میں سے جن لوگوں کے کوسچنز ہیں تو انشاءاللہ میں کچھ سوالوں کے جواب دے دیتی ہوں جو پیچھے کچھ لوگوں نے پوچھے تھے۔ بس 10 منٹس ہیں کیونکہ پھر میری مغرب کا ٹائم ہے، تو بس 10 منٹس پہ جتنے بھی سوال ہو گئے، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ ویسے تو آپ دوبارہ ریکارڈنگ سن لیں الحمدللہ، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پوائنٹ ایسا ہے جو اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق سے ایوری تھنگ واز کورڈ الحمدللہ۔